فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا میں ان کا نام لے کر یاد کیجئے کہ اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں کے انسانوں کی مدد فرما، بچوں کی مدد فرما، اور ظالموں کو مغلوب فرما، حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما۔ یہ دعائیں کیجئے۔ بہت بری استھتی میں وہ لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چڑھا کر دیو مالائی کہانی بنا کر انہوں نے کرشن جی کی درشٹ قائم کی، ایک دیو مالائی کہانی پیش کی، ورنہ کرشن جی مہابھارت کوئی ایسی گرنتھ کے اندر، پہلے گرنتھوں کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ملتا، ادھر نہیں جاؤں گا۔ بات یہاں یہ چل رہی تھی کہ ہم مسلمانوں کے کون کون سی چیزوں پر یہودی عمل کر کے اتنے طاقتور بن گئے۔ یہودی 1904 تک، کیا آپ یوں کہیے کہ 1947 تک جب ہمارا ملک آزاد ہوا غلامی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن جب ملک اسرائیل کے اندر گولڈا مائرہ ایک لیڈی پرائم منسٹر بنی تو انہوں نے ہتھیار خریدنا شروع کیا، تو لوگوں نے، میڈیا والوں نے پوچھا کہ میڈم آپ بھوک مری میں لوگوں کو چھوڑ کر بھوک میں ڈال کر آپ ہتھیار خرید رہے ہیں؟ تو اس لیڈی عورت نے کہا کہ اس سوال کا جواب آگے 5 سال کے بعد دوں گی۔ تو 1947 میں سوال کیا، 1947 میں ہتھیار خریدے، تو ہتھیار خریدنے کے بعد جنگ ہوئی، تنے تنہا ملک اسرائیل نے 6 ملکوں کا سامنا کیا، مقابلہ کیا اور سب کو ہرا دیا۔ 6 سال کے بعد، 5 سال کے بعد میں اس لیڈی سے پوچھا گیا، اس لیڈی نے پھر جواب دیا کہ آؤ میں اب جواب دیتی ہوں کہ میں نے کیوں خریدے تھے ہتھیار اور اپنے ملک کے لوگوں کو بھوک میں، تنگی میں کیوں ڈالا تھا۔ میں نے اپنی کتاب میں، میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں پڑھا، پوری دنیا میں قلیل مدت میں 23 سال کے قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر اگر کسی کا ماننے والا ہے پایا جاتا ہے، ہر جگہ پر، کونے کونے پر، وہ محمد رسول اللہ کا، اور محمد نے 23 سال میں ہی اپنا قبضہ جمایا۔ کیسے؟ آپ 27 جنگ میں شریک بھی ہوئے۔ تو اس گولڈا ماہرہ یہودی لیڈی نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کے گھر میں، نبی کے حجرے میں کپڑا ایک بھی جوڑا ڈھنگ کا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس تلوار 9 تھی۔ پتا چلا کہ جن کے پاس ہتھیار ہو دنیا اس سے ڈرتی ہے، تو اسی لیے میں نے لوگوں کو فکر نہ کر کے، لوگوں کی فکر نہ کر کے میں نے ہتھیار خریدے تاکہ محمد کی طرح کامیابی پا سکوں میں۔ وہ بتائیے، وہ یہودی لیڈی ہمارے نبی کی زندگی پر اتنا وشواس ہے کہ جب نبی 23 سال کے اندر ڈنکا بجا سکتا ہے اور وہ رعب پیدا کر سکتا ہے اور ان کو تلواروں سے محبت ہے، تو اور 27 جنگوں میں گئے کوئی جنگ نہیں ہارے، تو اس لیے ہمیں یقین ہے وہ اللہ کا آخری نبی یقیناً ہے۔ تو نبی کی کسی کام پر ان کے مطابق اگر کام کیا جائے تو ہم کبھی فیل نہیں ہو سکتے، اسی لیے ہم نے ایسا کیا۔ اور مسلمان آج نبی کا دعویٰ ہونے کے باوجود، مسلمان تو آج وقتی طور پر نبی کا نام لے لیتا۔ جناب 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم کود کود کر اچھل کر نبی کا نام لے لیتے، یا ہم کبھی کبھی صرف جب اسٹیج ملتا ہے تو نبی کے شان میں کلمات پڑھ دیتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو کھوکھلا۔ ہمارا جوان سے پوچھو، ہماری نیو جنریشن سے پوچھو کہ what is the name of our last prophet، محمد کا نام کیا، احمد نام کس نے رکھا، آپ کے ابا کا نام کیا، آپ کے امی کا نام کیا، آپ کے دادا کا کیا نام، آپ کے چچا کا کیا نام، آپ کے بیٹوں کا کیا نام، ہمارے نوجوان نہیں پتا پائیں گے۔ یہ حالت، یہ استھتی، جب آپ اپنے نبی سے ایسا لگاؤ رکھیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر یہودی نبی کی طریقے کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام کیا سیکھا یہودیوں نے ہم سے؟ دوسرا کام یہ سیکھا کہ وہ یونٹی بنائے ہوئے، پورا ملک اسرائیل ایک پلیٹ فارم پر ہے، لیکن وہیں پر فلسطین 2 حصوں میں ہے، دونی 3، PLO الگ، فتح آرگنائزیشن الگ۔
ویسٹ بینک فلسطین کو سنبھالتے ہیں وہ لوگ، اور غزہ وہ الگ ہے، اسی غزہ کے اوپر حکومت ابھی حماس کر رہا ہے جو ابھی حملہ کیا ہے اسرائیل پر، الگ الگ ہے۔ وہیں دیکھ لیجئے فلسطین میں مسلمان 3 حصوں میں بٹا ہوا، پوری دنیا میں تو پتہ نہیں کتنے حصوں میں بٹے ہوئے، کتنے حصوں میں بٹے ہوئے۔ یہ ہمارے سیمانچل میں دیکھ لیجئے مسلمان جاتی کے نام پر بٹا ہوا ہے۔ ارے یو آر شیر صاحب آبادی برادری، یو آر سید، تم کھٹا ہو، تم سید ہو، مولانا عبداللہ تو فلاں برادری کا ہے، اس کو جلسے میں نہیں بلائیں گے، یہ تو نہیں شیر صاحب آبادی برادری کو، اس کو نہیں بلائیں گے، مولانا جرجیت صاحب تو فلاں مکتب فکر سے، ان کو نہیں بلائیں گے جلسے میں، ڈاکٹر ذاکر نائک تو فلاں تنظیم سے ہے، ان کو جیل بھیجو۔ کون یہ سب سازشیں کر رہا ہے؟ ہم مسلمان کرتے ہیں، ہم مسلمان۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جب تم متحد ہی نہیں رہو گے، اللہ کے نبی تم کو بار بار بتا دیے کہ المسلم کجسد واحد، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، ایک مسلمان جسم کے مانند ہے ٹوٹل مسلمان۔ قرآن کہتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ جب تم اس پر عمل نہیں کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور ٹوٹل یہودی ایک اور مسلمان الگ الگ پلیٹ فارم پر۔ میرے بھائیوں، یہ وقت تو لمبے بیان کا نہیں ہے، بس اپنی باتیں ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی چونکہ ہو چکا ہے، 2 بج چکے ہیں، 2 بجنے کے بعد آدمیوں کے بھی 2 بج جاتے ہیں۔ بس اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا، کوشش کیجئے قرآن و شریعت کے مطابق، کوشش نہیں بلکہ آپ پر ضروری ہے قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، اور کوشش کیجئے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا میں ان کا نام لے کر یاد کیجئے کہ اللہ وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں کے انسانوں کی مدد فرما، بچوں کی مدد فرما، اور ظالموں کو مغلوب فرما، حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما۔ یہ دعائیں کیجئے، بہت بری استھتی میں وہ لوگ ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔